کے جوان صحابی ہیں، ان کی شادیاں کیسے ہوتی تھی؟ شادی کی پہلی رات انہوں نے ٹائم ٹیبل ایسا بنایا کہ ہر نماز حضور کے پیچھے پڑھی، عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے، دلہن کو چھوڑا گھر میں اور عشاء حضور کے پیچھے پڑھی۔ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ عشاء کے بعد جب مسائل پہ گفتگو ہوتی تو بات بعض دفعہ لمبی ہو جاتی، تو وہ دولہا بیٹھا ہے حضور کی مجلس میں اور اسے یاد ہی نہیں رہا کہ آج میری سہاگ رات، جس کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو اسے کب یاد رہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، اور کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ اے تاجدار مدینہ، جو آپ کے تلووں کا حسن دیکھ لیں وہ حسینوں کے چہرے دیکھنا بھول جاتے ہیں، اور وہ جوان تو حضور کے چہرے کی زیارت کر رہا۔ شادی نہیں کہ میری شادی کی آج سہاگ رات، وقت بڑھتا چلا گیا، آدھی رات سے اوپر وقت چلا گیا۔ امام الانبیاء نے اس کی طرف دیکھا، دعا فرمائی، حضور نے فرمایا آج تیری سہاگ رات ہے، جاؤ دلہن منتظر ہوگی۔ وہ دلہن کے کمرے میں پہنچا، اب اس کی چارپائی پہ قدم رکھا اس نے، اب قریب تھا کہ دونوں جوان جذبے آپس میں ہم کلام ہوتے۔ اس کا ہاتھ گیا گھونگھٹ کی طرف کہ چہرے سے کپڑا ہٹائے اور اپنی شریک زندگی سے کوئی بات کرے۔ ادھر جب ہاتھ گیا نہ گھونگھٹ کی طرف، ادھر مدینے کی آبادی سے حضرت بلال حبشی کی آواز آ گئی جو اعلان کر رہے تھے مدینے والوں تمہیں حضور یاد فرما رہے ہیں، کیوں جہاد کے لیے حکم آ گیا، اور صبح تم نے اپنے سر حضور کے قدموں پہ قربان کرنے، جہاد کی آیت اتر آئی ہے، اے مدینے والوں تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ اب وہ جوان سوچے جو کرکٹ میچ کے لیے جمعے کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ جوان سوچے جو ٹچ موبائل پر بیٹھے ہوئے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کہ وہ بھی جوان ہے، شادی کی پہلی رات اور ابھی دلہن کے چہرے سے کپڑا نہیں ہٹایا اس نے۔ جب حضرت بلال حبشی کی آواز پہنچی اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا، قدم چارپائی سے اتر آئے، جوتے پہن کر دیوار کی طرف گیا، تلوار لٹک رہی تھی، اسے پکڑ کر نہ اٹھا کر باہر نکلنے لگا تو دلہن دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی، کہنے لگی میرے سرتاج، شادی کی پہلی رات، ابھی تو نے میرے چہرے سے نقاب بھی نہیں الٹا، ابھی محبت بری بات نہیں کی، تو میرے سرتاج مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا؟ جوان نے جھٹکا دیا اور دامن چھوڑا کر کہا نادان مجھے مت روک، مجھے میرے سرتاج نے بلایا ہے، اگر تیرے سر کا سائیں میں ہوں تو محمد عربی میرے سر کے سائیں ہیں، اگر تیرا سر تاج میں ہوں تو مدینے والا میرے سر کا تاج۔ جوان لڑکی بہانے تراشنے لگی کہ جہاد تو صبح ہوگا، آپ صبح چلے جانا، ابھی وقت رات تو گزار لے۔ اس نے کہا نادان تو شادی کی رات دیکھ رہی ہے، مجھے حضور کا بلاوا آ چکا ہے، مجھے تاجدار کائنات کے منادی کی آواز آ چکی ہے، یہ تو ایک رات ہے، ہزاروں راتیں بھی ہوں تو تاجدار کائنات کی آواز پر قربان۔ وہ گیا حضور کی بارگاہ میں، ابھی دلہن کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، وہیں سے سیدھا میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ جب جنگ کا تنور گرم ہوا اس نے کئی کافر فنار کیے اور خود سر سے پاؤں تک زخمی ہو گیا۔ ایک نیزہ جب سینے سے پار کیا نا کسی کافر نے تو وہ جوان گھوڑے سے گر گیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں اصحاب رسول کہتے ہیں کہ ہم قریب گئے کہ اس کو پانی پلا دیں، یا جوان اگر بھوک ہے تو منہ میں کھجور رکھ دیں۔ اس نے کہا نہیں حضور کے غلاموں، میرا آخری وقت آ چکا ہے، مجھے نہ پانی کی طلب نہ کھجوروں کی حاجت، جس یار کے لیے سہاگ رات لٹائی ہے اگر ممکن ہو تو میرے حضور کے قدموں تک لے جاؤ کہ میں آقا کے قدموں پہ جان دینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے اسے سہارا دیا، اٹھا کر حضور تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اب سننا حضور کی لجپالیاں کیا ہیں۔ امام الانبیاء نے آواز دی میرے صحابیوں اسے وہیں چھوڑ دو، اور اس کی آقا اس کا آخری وقت کہ قدموں میں جان دینا چاہتا ہے۔ آقا نے فرمایا وہیں چھوڑ دو، کیوں؟ میں دنیا کے اپنے غلاموں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے مشن کے لیے اور دین کے لیے سہاگ راتیں لٹا دیتے ہیں پھر مجھے ملنے وہ نہیں آتے، انہیں ملنے میں آتا ہوں۔ امام الانبیاء دوڑے اس جوان کی طرف اور وہاں پہنچتے ہی حضور نے اس کا سر اپنی جھولی میں رکھ لی، اس کا مقدر دیکھیے، ایک نظر چہرہ مصطفیٰ پہ ڈالی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اصحاب رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تاجدار کائنات کے رخ انور پر یہ دو منظر کبھی نہیں دیکھے تھے کہ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے
اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی، ہونٹ مسکرا رہے ہیں اور آنکھیں حضور کی رو رہی۔ ہم حیران ہوئے، عرض کی آقا یہ کیا منظر ہے چہرہ اقدس پر؟ امام الانبیاء نے فرمایا تم نے ٹھیک دیکھا ہے، رونا اس لیے آیا کہ بہت پیارا جوان تھا، جلدی چلا گیا، اور ہنس اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ میرے اس غلام نے گاٹے کا سودا نہیں کیا، اس نے ایک دنیا کی دلہن قربان کی ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں جنت کی 70 حوریں اس کی بیوی بن کر میدان میں اتر آئی ہیں جو اس کی روح کا استقبال کرنے آئی۔ تاجدار کائنات بتانا چاہتے ہیں کہ جو آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ وفا کرتے ہیں، جو تاجدار کائنات کے وفادار غلام ہیں، امام الانبیاء کے غلام، ان کی خیرات آج بھی مدینہ سے آتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ چاہتے تو یہاں کوئی ناچنے والی بلا لیتے، یہ چاہتے تو یہاں ڈیک لگتے اور گانے چلتے، ہار آنے والا شخص اپنی لعنتیں الگ کماتا اور جتنی سب کو ملتی وہ اکٹھی ان پر ڈالی جاتی۔ یہ کیسی اچھی شادی ہے کہ یہاں بیٹھنے والے اٹھیں گے تو اللہ کی عزت کی قسم خدا کی رحمتیں لوٹ کے اٹھیں گے، خدا کی برکتیں لے کے اٹھیں گے۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، اپنی شادیوں کے رسم و رواج بدلو، چونکہ شادی حضور کی سنت، اس سنت کو ایسے طریقوں سے ادا کرو کہ تمہاری خوشیوں میں امام الانبیاء بھی شریک ہو جائیں۔ اور حضور کی حدیث پاک ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں میرے غلاموں کو خبر دو کہ جو ہم سے نبھائے گا ہم اس سے نبھائیں گے، جو ہم سے وفا کرے گا ہم اس سے وفا کریں گے۔ آقا نے فرمایا جو ہماری خوشیوں میں شریک ہوگا ہم اس کی خوشی میں شریک ہوں گے، جو ہمیں راضی رکھے گا ہم اس کی خوشیوں میں شریک ہوں گے، اور جو ہمیں ناراض کرے گا ہم اس سے ناراض ہوں گے۔ اس لیے یہ خوش بختی کی سب سے بڑی علامت، دیکھیں نا، انسان کی حضور کے ساتھ محبت کا پتہ انہی موقعوں پہ چلتا ہے کہ کتنی محبت ہے حضور کے ساتھ۔ تو اگر شادی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، بندہ امتی خوش ہو رہا ہو اور پیغمبر ناراض ہو رہے ہو، اس سے بڑھ کر اس کی بدبختی کا موقع کیا ہو سکتا ہے؟ اور جو لوگ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھتے ہیں، بس آخری حدیث سن لیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، سورج 1.25 میل پہ آ جائے گا۔ آج سورج جو ہے نا اس کی پشت ہے زمین کی طرف، اور حدیث پاک میں قیامت کو اس کا چہرہ ہوگا زمین کی طرف، اور آج لاکھوں میل دور ہے، اس دن صرف 1.25 میل پہ آ جائے گا۔ تو کیا حشر ہو رہا ہوگا؟ ایسے ماحول میں اللہ رب العزت آواز دے گا۔ اب حدیث کے لفظ ہیں اینا عبادی الذین کانوا ینزہون انفسہم واسماءہم عن اللغو مزامیر الشیطان۔ ساری دنیا اکٹھی ہے، اللہ آواز دے رہا ہے، او دنیا میں اپنے کانوں کو گانوں سے بچانے والوں تم کہاں ہو؟ ڈول ڈمکوں راگ بانجوں سے بچنے والوں تم کہاں ہو؟ اللہ آواز دے رہا ہے۔ کون بولے گا؟ وہی جو بچتے رہے ہوں گے، کیونکہ باقی سب کو لگامیں چڑھ چکی ہوں گی، سب کے منہوں پر مور لگ چکی ہوگی۔ اللہ رب العزت آواز دے گا، او گانوں سے بچنے والوں تم کہاں ہو؟ راگ بانجوں سے بچنے والوں تم کہاں ہو؟ تو جو بچے ہوں گے وہ عرض کریں گے مولا ہم حاضر ہیں، کیا حکم ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے اللہ فرمائے گا حکم نہیں، آج خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ مولا کیا خوشخبری ہے؟ اللہ رب العزت فرشتوں کو آرڈر دے گا ادخلوہم فی ریاض المسک، کہ جو دنیا میں گانوں اور ڈھول ڈھمکوں سے بچتے رہے، فرشتوں ایسا کرو آج میدان قیامت ہی میں سے انہیں اپنے نوری پروں پہ اٹھا لو اور انہیں جنت کے مشک و عنبر کے باغوں میں اتار دو، اور اسمعوہم حمدی و ثنائی، جنہوں نے گانے نہیں سنے تھے طوائفوں کے، آج اپنی نوری زبانوں کے ساتھ میری حمد اور میری ثنا انہیں سناؤ۔ تو فرشتے پھر جب حمد سنائیں گے نا اللہ رب العزت کی، تو حدیث پاک میں ہے کہ اس حمد میں اتنی لذت ہوگی کہ جنتی 500 سال کے لیے اسی لذت میں کھو جائیں گے۔ تو یہ خوش بختی کی معراج ہوتی ہے انسان کی کہ خوشیوں میں اپنے آقا کو